اتنے زور سے شاید ماضی میں نے کبھی نہیں کہا جس زور سے اس مرتبہ اپنے احباب سے میں اپیل کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت ملک کے معروضی معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو گزشتہ 4-5 ماہ سے حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ جو اخراجات ہیں وہ تو اسی طرح سے بلکہ مہنگائی کی وجہ سے زیادہ ہو گئے، لیکن جو وسائل ہیں وہ سکڑ گئے، جس کی وجہ سے اس مہینے بھی ہم قرض میں ہیں۔ اس طرح باقی ہماری برانچز میں، شاخوں میں، دیگر ذیلی ادارہ جات میں بھی یہی صورتحال ہے۔ لاہور کا ادارہ بھی مقروض ہے اور ہم بھی مقروض ہیں، اور اس کے علاوہ جو کام تعمیراتی ہو رہے ہیں اس وقت جو بلڈنگ میٹیریل کا ریٹ ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے اوورسیز پاکستانیوں کو، اپنے جملہ احباب کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس موقع پہ ضرور شامل ہوں تاکہ ہمارے جو جاری شدہ منصوبہ جات ہیں ان میں تعطل پیدا نہ ہو، کیونکہ اس وقت اگر کام روک دیا جائے تو اس کی کاسٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کچھ کام ہیں وہ تو ہم کسی صورت نہیں روک سکتے۔ ہاسٹل بن رہا ہے خواتین کا اور طلبہ ہاسٹل بن رہا ہے، اس کا جو حجم ہے اس اعتبار سے کروڑوں روپے درکار ہوتے ہیں ہر ماہ۔ تو ہماری آرزو یہی ہے کہ اس کو ہم بہت جلد تعمیر کر لیں۔ چلو کچھ کام سلو ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ختم نہ کیا جائے۔ باقی جو روٹین کے اخراجات ہیں وہ تو کم نہیں ہوں گے، ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور جب نئے داخلے کے ساتھ تعداد بڑھے گی تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اخراجات کتنے بڑھتے ہیں۔ پچھلے سال بھی تقریباً 1000 کے قریب طالبات سے ہم نے معذرت کی تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سینے پر پتھر رکھ کر کے آنے والے طالبات سے معذرت کرنا پڑتی ہے جو یہاں دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح باقی ہماری برانچز میں، شاخوں میں، دیگر ذیلی ادارہ جات میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم سال کا ایک ہدف متعین کرتے ہیں کہ اتنے وسائل ہوں تو اس سال ہم یہ کریں گے، لیکن اتنے وسائل نہیں ہو پاتے تو پھر ہم جو ہدف متعین کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس سال آرزو یہ ہے کہ ایسے رجال کار، ایسے افراد، ایسے وسائل، ایسے لوگ مل جائیں جو ہمارے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں کہ ہم کم از کم ان 1-2 سالوں کے اندر اپنی تعمیری ضروریات کو اور باقی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کر لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ، چونکہ یہ اہم ترین وقت ہے ادارۃ المصطفیٰ کے لیے، جس تیزی کے ساتھ طلباء کا رجحان ہے اور جس طرح سے تربیتی نظم اللہ کے فضل سے دینی اور عصری تعلیم کا جس طرح یہ ادارہ سنگم بن گیا ہے، اور وطن عزیز کے ایک ایک گوشے سے طلباء بھی آئے ہیں اور اس کے ثمرات بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ آپ لوگ جی لگا کے پڑھیے گا، محنت کیجیے گا۔ میں ماضی میں بھی ایسا کبھی نہیں کیا اور اب بھی میں آپ پر ذمہ داری نہیں ڈال رہا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اساتذہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ دعائیں کرتے رہیں اور اپنی ساری توجہات ان نونہالان امت کی تربیت کے لیے ہی وقف کریں۔ باقی انشاءاللہ ہم ہیں اللہ کی توفیق سے جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، میرے ساتھ جو احباب ہیں، اللہ ان کو بہت صلہ عطا کرے، اور وہ لوگ جو اس مرکز کی تعمیر میں اور مرکز کے ذیلی اداروں کی تعمیر میں اور ہمارے نظم کے لیے مالی وسائل فراہم کرتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ الحمدللہ کسی نمائش، کسی ایسی جو ہے وہ تمنا کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ ان کو اتنا عطا کرے کہ کبھی کمی واقع نہ ہو۔ اور لوگوں کو ہنس کے ملا ہوتا تو یہ اللہ کو زیادہ مانگو۔ تو اخلاقیات یہ جو ہے وہ تیسری چیز ہے، اور دین ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے ہمیں، جس کے رویے خوبصورت ہوں، جس کا طرز تکلم خوبصورت ہو، جس کی گفتگو خوبصورت ہو۔ حضور علیہ السلام سے 2 خواتین کا ذکر کیا گیا، ایک کے صوم و صلات زیادہ تھے، نمازیں زیادہ تھیں، لیکن اس کے اخلاقیات اچھے نہیں تھے، اور جب وہ بولتی تھی تو بڑی اکھڑی ہوئی بولتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے نماز روزے تو فرائض ہی بس ادا کرتی ہے، لیکن اس کے حسن اخلاق کی کہانیاں زبان زدام ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خاتون جنتی ہے۔ تو اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔
وہ شخص جو نماز پڑھے، زکات دے، حج ادا کرے، ہر سال عمرے کو جائے، لیکن لوگوں کا حق بھی غصب کرے، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرے، اور جو ہے وہ اس کا لہجہ بڑا تلخ، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ معمول کی جو ہے وہ جو عبادات ہیں ان کو ادا کرو، لیکن تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن جس چیز کا ہوگا اور جو ترازو کو جھکا دے گا جو عمل، وہ حسن اخلاق ہے، اور سب سے بہتر عمل یہ ہے تو اپنے رویے، اپنا طرز زندگی، اپنا انداز معاشرت خوبصورت بنانا چاہیے۔ اس انداز سے زندگی گزارو کہ تمہارا وجود خلق خدا کے لیے ضرر کا سبب نہ ہو، رحمت کا سبب ہو، مخلوق کے لیے تم بہتریوں کی ضمانت بن جاؤ، اور تمہارے رویے لوگوں کے لیے راحتوں کا سامان ہو۔ تو اس میں سے چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجه طلق، کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، اگر تو اپنے بھائی سے مسکرا کے ملے، طلاقت پیشانی سے ملے، تیرے چہرے پر مسکراہٹ اور اس خندہ پیشانی سے تو اپنے بھائی کو ملے، رسول کریم نے فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ جانا، یہ بھی نیکی بہت بڑی ہے۔ اور اگر تو تلخ رویہ رکھتا ہے اور نمازی اور تہجد گزاریاں اور شب زندہ داریاں اور صبح جو ہے وہ تیرا منہ سوجا ہوا ہے کہ میں تہجد پڑھی ہوئی ہے، تو اس سے نہ پڑھی ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، اور تو خلق خدا کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا اور مخلوق کے ساتھ تیرے معاملے اچھے ہوتے۔ جب کوئی اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، شفقت سے پیش آتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کو بڑھتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے اخلاق، یا تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارے رویے اچھے ہونے چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے ہمارے معاملات، دین ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام۔ معاملت، بیوی کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کے سلوک کیسا، اس کے حقوق کی ادائیگی، اس کے فرائض کی ادائیگی۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اور سیاست مدن ہے، اسی طرح جو ہے وہ ملک کی سیاست ہے، اس میں ہمارا کیا کردار اور کیا رویہ ہونا چاہیے، معاملات ہمارے کیا ہونا چاہیے۔ تو معاملات کی خوبصورتی ہمیں ایک ایسا مؤثر انسان بنائے گی کہ جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ معاشرہ ترتیب پائے گا، لیکن ہم نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہ کیا، اور جس کا جتنا زیادہ حق ہے اس قدر اس کو ہم زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس کے لیے روشن کہ انسان کس طرح پہچانا جائے گا کہ وہ معاملات میں کہاں تک درست ہے، فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ بہت سارے لوگ دوستوں سے ہنس کے ملتے ہیں، ان کی دعوت بھی کریں گے، بلائیں گے بھی، ان کی سخت اور گرم بات کو برداشت بھی کر لیں گے، یا دوستی نہ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح وہ گاہر سے ہنس کے بات کریں گے، بڑا خوبصورت رویہ ہے، بڑے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اندر سے کیسا ہے، اس کا اصل گاہر سے ڈیلنگ کی وجہ سے نہیں کھلتا کہ وہ کیسا ہے، یہ اس کی کاروباری مجبوری ہے۔ اگر گاہک سے منہ پھیریں گے تو وہ روٹ کے چلا جائے گا کہ جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ دوستوں سے اگر ہنس کے بات نہیں کریں گے تو پھر دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، وہ کہے گا میں اور ڈھونڈ لیتا۔ لیکن کچھ لوگ گاہک سے اچھے ہیں، گھر جو ہے وہ ان کے رویے دوستوں سے بہت اچھے ہیں، باہر بہت اچھے رویے ہیں، دفتر میں اپنے باس سے رویہ بڑا اچھا ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے فرعون بن جاتے ہیں کہ گاہک تو مڑ جائے گا، یہ بیوی بیچاری کدھر جائے گی، ماں باپ کو چھوڑ کے آئیے تو کہیں جا نہیں سکتی، تو وہاں بڑے تلخ رویے جاتے ہیں۔ تو یہاں پتہ چلے گا اصل چہرہ کسی شخص کا یہاں کھلتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوا تو حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھیں، کسی ایک زوجہ کو بھی حضور پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ ہے حسن خلق اور یہ ہے معاملت کی خوبصورتی، اور یہ دیکھنی ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کے دیگر رشتہ دار آتے ہیں، انسان کی اولاد کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ اس کا معاملت ہے، اسی طرح اس کے ہمسائے آتے ہیں،
ہم نے اپنے ہمسایوں کا کبھی خیال کیا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر میں دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں، کیونکہ اگر انہوں نے ضد کر لی اور وہ غریب اس کی استطاعت میں رکھتا ہوا تو تم بتاؤ کہ اس غریب کے پاس کیا بات ہوگی، کیا جواز ہوگا ان بچوں کو جو ہے وہ بہلانے کا۔ تو کہا کہ بس، لیکن ہمارے رویے کیا ہے؟ آج گرمیاں ہیں، موسم شدت کا ہے، بجلی اوپر سے ہوتی نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ جنریٹر چلا کے ہمسایوں کے گھر کی طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے گھر کی تو کھڑکیاں بھی مکفل ہیں اور وہ ساؤنڈ پروف ہیں، ہمیں تو اندر آواز نہیں آ رہی، اندر اے سی بھی چل رہے ہیں، ہوادار کمرے ہیں، اور جو ہے وہ ماحول اچھا ہے، کچھ گوار ہے۔ ہمسائے کے گھر میں بجلی بھی نہیں ہے اور اس کی ساؤنڈ پروف کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، اوپر سے اس کے جنریٹر کا عذاب انہیں سہنا پڑتا۔ کیا ایک امیر ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ اس جنریٹر سے تھوڑی سی بجلی ہمسایوں کو بھی دے دیتا، اور اس کے بلکتے بچے بھی جو ہے وہ سرد گرمی سے بچ جاتے، تو عرش کا رب کتنا راضی ہوتا۔ لیکن ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر سے گاڑی نکلتی ہے تو غریب کے بچوں کا ٹاٹ والا اسکول راستے میں ہوتا ہے اور وہ بس کے پیچھے لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ پیچھے سیٹ خالی ہوتی ہے تو ہم اس کے بچوں کو بھی لے جایا کریں اور تھوڑا سا تردد کر کے واپس لے آیا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ میلے کچیلے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ اسٹیٹس کا مسئلہ ہے نہیں، بلکہ اب تو امیروں نے بستیاں اعلان کر دی۔ پہلے غریب اور امیر ایک محلے میں رہتے تھے، ایک گلی میں 10 غریب رہتے تھے، ایک امیر رہتا تھا، چلو جیسے بھی اس کو خیال ہوتا تھا سب کا، لیکن اب اسے اچھا نہیں لگتا یہاں رہنا، اس نے جو ہے وہ علی نصر ٹاؤن میں گھر بنا لیا، غریبوں کی بستیاں الگ ہو گئی، امیروں کی بستیاں الگ ہو گئی۔ مجھے بتاؤ جب معاشرہ اس طرح تقسیم ہو جائے گا تو کیا انارکی نہیں پھیلے گی؟ زندگی غریبوں کی اور تلخ نہیں ہوتی چلی جائے گی؟ میرے حضور علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، اگر چاہو تو تمہیں ٹھاٹ باٹ کی زندگی عطا کر دیں، نبی اور بادشاہ بنا دیں، لیکن حضور علیہ السلام نے کہا مالک میں غریبوں میں آیا ہوں، غریبوں میں رہنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن میرے دانے بائیں غریب ہی ہوں۔ کیونکہ اگر حضور بھی امارت اختیار کر لیتے تو بتاؤ غریب کہاں جائے؟ آج غریب دکھ جیتتا ہے، پیٹ کاٹتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، اسے خندق کھودتے ہوئے محبوب یاد آ جاتے ہیں۔ لوگوں کے پیٹ پہ ایک پتھر بنا ہے، رسول اللہ کے پیٹ پہ 2 پتھر بنے۔ تو اگر حضور بھی ٹھاٹ باٹ کی زندگی، ظاہری زندگی، شاہی زندگی بسر کرتے تو ان غریبوں کے لیے کیا سہارا باقی بچتا؟ تو ہم اپنی آسودگی بے شک نہ چھوڑیں، لیکن ہم نمائش اپنی چھوڑ دیں اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں، دوسرے لوگوں کا لحاظ رکھیں۔ یہ ہمارا دین ہے۔ آج بدبختی سے ان قوموں نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا اور اختیار کر کے آج وہ آگے چلے گی اور ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ ہمارے دین کا حصہ تھا۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں مجھے ایک شخص ملا، تو میں نے کہا کہ یہاں کے معاملے ماجرے کیا ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جب یہاں کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی آسمانی بلا آ جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے یا اس طرح کا کوئی اور ماجرا ہوتا ہے، تو یہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ جڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ صرف کس پوائنٹ پہ سوچتے ہیں کہ کسی انسانی طبقے پہ ظلم ہوا ہے یا کسی جانور پہ ظلم ہوا ہے، اور پھر وہ جائزہ لیتے ہیں اپنے قوانین کا، اپنے جو ہے وہ آئین کا، کہ کسی طبقے کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہوئی یا کسی جگہ کسی جانور کے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا، اور پھر وہ اس پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آفتیں آتی ہیں یہ تبھی آتی ہیں کہ جب اللہ کی مخلوق پر زیادتی ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ نظام ہے کہ کفر کی حکومتیں چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی حکومتیں نہیں چل سکتی۔ تو ہمیں ایک ایسی معاشرت کی تشکیل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جہاں ہم ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف کی ہے
وہ یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور ہم جب کسی کو کہتے ہیں تحیت المسلم تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اس کا کیا مطلب ہے؟ تیری سلامتی. ہم ضمانت دیتے ہیں کہ میرے بھائی تیرا مال, تیری جان, تیری اولاد, تیری عزت, تیری آبرو میری جانب سے محفوظ ہے, بے فکر ہو جائے. اور وہ بھی آگے سے کہتا ہے السلام علیکم السلام. اگر تو مجھے ضمانت دیتا تو میں بھی تجھے ضمانت دوں. تو ہم تو سلامتیاں بانٹنے والے لوگ ہیں. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. اب سویر سے لے کر شام تک کتنے لوگوں کو سلامتی کی ضمانت دے رہے ہیں, اور وہ ہمیں دے رہے ہیں. اور اگر ہم دل سے دے رہے ہوں تو کون کسی کا گھر لوٹے, کون کسی کی آبرو کو میری نظر سے دیکھے, کون کسی کے گھر کے اندر ناجائز گھس جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو ضمانتیں دے رکھی ہیں کہ تجھے میری جانب سے ضمانت, وہ کہتا تجھے میری جانب سے ضمانت. تو یہ تو اسلام تھا. لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے, روزے بڑے رکھتا ہے, عمرے بڑے رکھتا ہے, داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے, جبہ پہنا ہوا ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. چاہے وہ لوگوں کا مال لوٹے, چاہے وہ ٹیکس چوری کرے, چاہے وہ رشوت ستانی کرے, چاہے وہ خلق خدا سے بدتمیزی کے ساتھ بولے, تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا کامل بندہ ہے, یہ تہجد بڑی پڑھتا ہے, یہ نمازیں بڑی پڑھتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں ایک رویہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو بدتمیزی سے بولے, نمازیں بڑی پڑھے, حج زکات اور عمرے بار بار کرے, جبہ کبا بھی پہنا ہو, تو بدتمیزی سے بولے کہتے ہیں یہ ویسی جلالی ہے. ان کو جلالی کہہ کے ٹال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جلال والا کون تھا؟ لیکن ان کا جلال آتا تھا دین کے معاملے میں. ساری زندگی حضور نے کسی کو بد دعا نہیں دی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے وہ ذاتی انتقام نہیں دیا. لیکن جب غزوہ احد کے موقع پر نماز قضا ہو گئی, اس وقت حضور جلال میں آئے. حضور نے کہا اللہم حملہ بطونہم النار, اے اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے. تیری نماز ان کی وجہ سے قضا ہوگی, ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے. جلال آیا تو غم کی وجہ سے آیا. اپنے ذات کے معاملے میں کبھی جلال نہیں آیا. اور اگر ہمارے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تو ہم جلال میں آ جاتے ہیں. کوئی نعرہ نہیں لگاتا تو جلال میں آ جاتے ہیں, کوئی سبحان اللہ نہیں کہتا تو جلال میں آ جاتے ہیں, کوئی ہمارے ہاتھ نہیں چومتا تو جلال میں آ جاتے ہیں. ہمارا جلال تو اپنی ذات کی وجہ سے. شریعت کے حکموں کو توڑ رہا ہو تو ہم جلال میں نہیں آتے. تو جلال کا کہہ کے جو ہے وہ ہم اس بدتمیزی کو جواز فراہم کر دیں, ایسا نہیں ہے. تو اسلام میں حسن خلق کا پلہ جو ہے وہ بہت بھاری ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ معاملات ہیں, اور ہم معاملات کے اندر خوبصورتی اختیار کریں. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آزمائش کی ہے, غریبوں کی بھی, امیروں کی بھی, بیماروں کی بھی اور صحت مندوں کی بھی, رعایا کی بھی اور حکام کی بھی. یہ سارے آزمائش ہیں. غریب کا امتحان صبر سے لیا گیا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور امیر کا امتحان دولت سے لیا گیا ہے. اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو یہ معاشرے کے ان مسکینوں کی اور ان دکھیوں کی اور لاچاروں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا. جس جانور کو صرف دودھ اس کے لیے دیا گیا ہے تو وہ اس کو ہی پورا کرتا ہے. یہ کتیا کے لیے اب اس کے بچے بمشکل اس کے دودھ کو پیتے ہیں, اوروں کے لیے اس کا دودھ حرام ہے. لیکن بھینس کو دودھ جو ہے وہ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے, لیکن اس کے دودھ پر بہت سارے فوائد مرتب کیے گئے, اور اس کو اوروں کو بانٹنے کا کہا گیا کہ تجھے تیری ضرورت سے رب نے زیادہ نوازا ہے, اب تیرا دودھ اوروں تک بٹنا چاہیے. تو ہم جو ہے وہ مؤثر بنے, ہم خلق خدا کے لیے رحمت کا صاحبہ بنے, اس درخت کی طرح بنے جس کی شاخیں پھلوں سے بھری ہوتی ہیں, اور وہ خود جو ہے وہ دھوپ جھیلتا ہے اور اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو پھل بھی دیتا ہے اور ٹھنڈی چھاؤں بھی دیتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی شاخوں کو پھل دیا ہے تو وہ لٹائے دوسروں کے اوپر. کائنات کا اصول دیکھیے, یہ ایک دوسرے کے لیے سورج روشنی دیتا ہے, تپش دیتا ہے, اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے. درخت پھل دیتے ہیں, خود نہیں کھاتے, اوروں کے لیے. تو اس پوری دنیا کے اندر یہ نظام دیکھ لیجیے, جو بھی کر رہا ہے دوسرے کے لیے کر رہا ہے, اور خلق خدا کے لیے رحمت کا باعث بن جائے. ہماری تجوریاں بنی ہوں اور ہمسائیگی کے اندر غریب کو رات کو نیند نہ آ رہی ہو کہ بیٹی کے لیے جہیز نہیں ہے, تو کیا قیامت کے دن ہمیں پوچھا نہیں جائے گا؟ سب سے پہلے اس رسم بد کو ختم کرنا چاہیے.
میں سمجھتا ہوں اتنا عرصہ ہو گیا، ہمارے اباؤ اجداد ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک یہ ہندوانہ رسم ختم ہی نہیں ہوئی، پوری دنیا پہ کہیں نہیں پائی جاتی، یہ مصیبت ہے۔ ایک شخص کی 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، اور وہ مزدور ہے اور وہ کماتا رہتا ہے، اور کما کے ایک بیٹی کی شادی کی پھر جت گیا، اوور ٹائم بھی لگا رہا ہے، بچے بھی لگے ہوئے ہیں، کیا ذمہ دار ہے؟ پیٹ پالنا ہے، پیٹ تو پلتا ہے لیکن بیٹی کے ہاتھ نہیں لے کر۔ تو کیا یہ معاشرہ اتنا شفاف ہو گیا کہ اس غریب سے بھی جہیز لیتے ہیں؟ کبھی معاشرے نے یہ سوچا کہ اس غریب سے جہیز دینا کیا ہمارے اخلاقیات اس کی اجازت دیتے ہیں؟ میرے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میں نے کسی سے قرض لیا تھا، اور وہ قرض لیا تھا میں نے سود پہ، تو 50,000 روپیہ لیا تھا، اب 1.5 لاکھ روپیہ ہو گیا، تو اب وہ ہمارے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ کسی کو بھیج کے جو ہے وہ میری بات پہ یقین کر لیں کہ وہ کہتے ہیں پیسے دو ورنہ ہم آپ کے مکان کو تالا لگائیں گے۔ تو خیر جو ہوا، جو اللہ نے توفیق دی، میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے قرض کیوں لیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی بیٹے کی شادی کرنی تھی، تو اس موقع پہ میں نے قرض لیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ جہیز کے لیے کہا، جہیز تو 5-6 سال محنت کر کے ہم بناتے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بندے بارات کے لے کے آئیں گے، تو ان کے کھانے کے لیے یہ قرض لیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں شادی کر لیتی؟ تو وہ کہنے لگے میرا سگا بھائی تھا جو بیٹے کی شادی کے لیے میرے گھر آیا تھا، اور اس پہ تقاضا کیا کہ میں اس کا شوہر جو ہے، اس خاتون کا شوہر وہ نشے پہ لگا ہوا ہے، اور وہ خود لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کو پالتی رہی اور اپنی بیٹے کا جہیز بنایا۔ اس کا سگا بھائی اپنے بیٹے کو بہانے کے لیے آیا اور پہلے تقاضا کرتا ہے کہ اتنے آدمیوں کا کھانا چاہیے، اور وہ سود پہ رقم اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کے لیے بندوبست کرتی ہے، اور وہ بھی سود کے علاوہ اس معاشرے کے اندر اور اس سوسائٹی کے اندر اس مجبور کی کوئی ویسے مدد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سود پہ دیتے ہیں اور 50 کی بجائے 1.5 لاکھ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ جو اپنی بہن سے، جس کا شوہر جو ہے وہ ہیروئن پیتا ہے اور جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کے اپنے گھر کے جو ہے وہ بچوں کے پیٹ پالتی ہے، اس کا سگا بھائی اس سے جہیز بھی لیتا ہے اور کہتا ہے میں اتنی بارات بھی لے کے آؤں گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا غریب ہی غریب کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا؟ تو کیا ہماری ممبر و محراب سے یہ آواز نہیں اٹھنی چاہیے تھی کہ یہ جہیز کی رقم اور یہ اس طرح باراتیں لے کے آنا جس کا حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ کس دین میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ دین نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے تو یہ دین نہیں دیا، تو کیا ہمیں عملاً اس کے خلاف اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ یہ ہمیں صرف ساری زندگی رسمیں ادا کرتے، جلسہ بھی ایک رسم رہ گیا، عرس بھی ایک رسم رہ گئی، اور جلسے بھی بھرپور ہیں، اجتماع بھی کثیر ہیں، لوگوں کے مرید بھی ہیں، پیر خانے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن رسمیں بد اسی طرح پنپ رہی ہے اور برائیاں اسی طرح پھیل رہے ہیں، غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے، اور ہم خود اس کے اوپر جو ہے وہ ذاتی طور پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے خود یہ بائیکاٹ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے جہیز نہیں دیں گے، کیونکہ بیٹیوں والوں کے لیے مشکل ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں دیں گے، کیونکہ بیٹی کو قبول نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے جو مخیر افراد ہیں اور غریب لوگ بھی یہ جو ہے وہ عزم کریں کہ ہم کسی کی بیٹی سے جہیز نہیں لیں گے، جس نے بیٹی دے دی اس نے اور کیا پیچھے رکھا۔ لیکن یہ کتنا شفاف معاشرہ ہے کہ ایک بندہ جس کی 5-6 بیٹی ہیں وہ ساری زندگی اٹھتا ہی نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ کماتا رہتا ہے، اور پھر وہ ایک بیٹی کو دے دیتا ہے، پھر دوسری بیٹی، پھر تیسری بیٹی، یہی قبروں میں چلا جاتا ہے اور ساری زندگی اذیت سہتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیا دین ہے؟ کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ ہمارے معاملات خوبصورت ہونی چاہیے، ہمیں جہیز کے خلاف عملی طور پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنا کردار ہمیں پیش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں آج کے اس اجتماع سے اس بات کی توقع رکھوں گا کہ وہ یہ عزم کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کی شادی کریں گے، تو غریب ہو یا امیر ہو، اس رسم بد کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ
ہم جس کا جتنا دکھ بانٹ سکتے ہیں اتنا دکھ ضرور بانٹیں. اگر میرے ذمہ میں ایک گھر کا دکھ بانٹنا ہے اور میں صرف اتنی استطاعت رکھتا ہوں تو کیا معاشرے کا آسودہ طبقہ اگر اس کا عزم کر لے. آج ہم یہ بات کہتے تو ہیں کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری اور وہ نبھا نہیں رہی. یہ بات 100% اپنی جگہ پر ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کو دلچسپی نہیں ہے قوم اور رعایا کے معاملات سے, کیونکہ ان کا اپنا پیٹ اتنا بڑا جہنم ہے کہ یہ بھڑک پاتا ہی نہیں. ورنہ پاکستان کو اللہ نے جتنے مسائل دیے ہیں, اگر کوئی بھی مخلص شخص آ جاتا تو آج ہماری یہ حالات نہ ہوتے. لیکن اگر فرض کرو یہ حالات نہیں تبدیل ہو رہے اور اس میں بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں, ہم بات کرتے ہیں لیکن ووٹ پھر ان لوگوں کو دیتے ہیں اور اگلے سال بھی ہم ان کو دیں گے, اس سے اگلے سال ان کو دیں گے. جب سے وہ سنبھالا ہے ہم یہی کرتے آئے اور یہی میں نے دیکھا ہے. اس کا مسئلہ کو اگر دیکھ لیں تو جن لوگوں نے مسئلہ کو برباد کیا ہے تو ہم ہمیشہ ان کو سپورٹ کریں گے. پکی بات ہے, ہمارا مزاج ہے, انہی پیروں کو انہی نعت خوانوں کو ہم سپورٹ کریں گے اور ہمیشہ جو ہے ان کے پیچھے ہوں گے اور ان کی رونق بنیں گے. اور ہم کہیں گے یہ مسئلہ لٹ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہماری رسمی بات ہے. اس طرح کہتے ہیں ملک لٹ گیا لیکن ووٹ ہم انہیں کو دیں گے. ہم عملی تبدیلی چاہتے ہیں اور جب ہم نہیں چاہیں گے تو یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے, ان کو رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری سزا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرمایا اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے عذاب بھیجے. تو مفسرین فرماتے ہیں اوپر کا عذاب کیا ہے کہ بے جو ہے وہ موسمی بارشیں آئیں اور پتھر اتریں, اور نیچے کا عذاب کیا ہے زلزلے آئیں اور جو ہے وہ طوفان اور سیلاب آئیں اور زمین جو ہے وہ فصل دینا چھوڑ دے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہو اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہو. یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے اور اس عذاب میں ہم پھنسے ہیں اور اس وقت تک پھنسے رہیں گے جب تک خود نکلنے کی کوشش نہ کریں گے. اور سر دست ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا. سیاست میں, دین میں ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے رویے نہیں ہیں. کسی مخلص کے ساتھ وہ سیاست میں ہو یا دین میں ہو ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارا عمل, ہمارا رویہ ماں سوائے چند لوگ اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ہمارا یہ مثال نہیں ہے اور جس کی طرح ہم کاٹ رہے ہیں. بہرحال جب تک یہ حالات تبدیل نہیں ہوتے اور حکومتیں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی, ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی گلی کو کیا خود صاف نہیں کر سکتے. اپنے گھر کو ہم صاف کر دیتے ہیں اور گھر میں جو ہے وہ میں ایک جگہ جو بیان انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ اتنا پیس جو ہے وہ ماربل کا یہ پتہ نہیں 7,500 روپے کا ہے, تو 7,500 روپے کا 2 فٹ کا پیس ماربل کا, یہ سب مہنگے ہوں گے. تو وہ تو جو ہے وہ واش روم میں لگا ہوا ہے, اپنے گھر کے واش روم میں, اور گلی میں پانی کھڑا ہوا ہے. تو ہم کیا گلی سے گزرنا نہیں؟ تو کیا میرے محلے دار مل کے اپنی گلی کو بھی ہم بہتر بنا لیں, حکومت نہ مدد کرے ہم خود کر لیں, تو کیا ممکن نہیں ہے؟ آج صاف پانی کا مسئلہ ہے. ایک چھوٹی سی بستی کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو فلٹر جو ہے وہ پلانٹ لگا دے اور پورا گاؤں جو ہے وہ وہاں سے صاف پانی پیے. بیماریاں پھیل رہی ہیں, لوگوں کے جو ہے وہ جگر خراب ہو رہے ہیں اور عجیب عجیب بیماریاں پنپ رہی ہیں ہر محلے میں, ہر گلی میں, ہر بستی میں. کیا مخیر ذات ایسے نہیں ہے کہ جو ذمہ لے لیں کہ وہ ایک جو ہے وہ پلانٹ پانی کا جو ہے واٹر پلانٹ لگا دیں ہم اور اس کے لیے پورے محلے کو آسودگی ہو جائے؟ یہ بالکل آسان ہے اور پورے ملک کے اندر ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کو, اپنے کردار کو بارہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیں صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے, اپنے گلی محلے کی صفائی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے, اپنے ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے مختصر چھوٹی کمیٹیاں بنا کر کے اس کے لیے عملی جد و جہد کرنی چاہیے. ارادۃ المصطفیٰ نے اللہ کی توفیق سے جو اس سے بن پڑا ہر دور کے اندر اس نے کام کیا. جس دور کے اندر تقریریں اور خطبے بک رہے تھے, درس قرآن کے کام کا آغاز کیا اور اللہ کی راہ کے اندر خلوص کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کا عزم کیا اور اپنے مبلغین کو اس راستے میں اتارا. اب ارادۃ المصطفیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم فلاحی کاموں کے اندر بھی جو ہے وہ بڑھ کر کے جو ہے وہ آگے آئیں گے. سب سے پہلے صحت اور تعلیم کے میدانوں کے اندر جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے اور جو ہی اللہ وسائل فراہم کرتا گیا تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اور آگے بڑھیں گے. المصطفیٰ ایمبولینس سروس اور المصطفیٰ ہیلتھ کیئر سینٹر کے نام سے ملک کے مختلف حصوں کے اندر انشاءاللہ صحت کے لیے منصوبہ جات شروع کریں گے.
اور اس طرح تعلیم کے لیے جو ہے وہ چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک انشاءاللہ تعلیمی اداروں کے لیے اپنے حساب کے مطابق کوشاں ہوں گے. صاف پانی کی فراہمی کے لیے بھی انشاءاللہ ہم اپنا بنیادی اور کلیدی کردار انشاءاللہ ادا کریں گے, عمل بھی کریں گے, لوگوں کو ترغیب بھی دیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ جہیز کے خلاف ہم جو ہے وہ عملی تحریک کا آغاز کریں گے اور نکاح فی المساجد کی ترغیب دیں گے انشاءاللہ. اور مجھے بڑا یقین ہے کہ اس سے جو ہے بہت سارے فوائد مرتب ہوں گے. سب سے پہلے میں خود عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹوں کے لیے جہیز نہیں لوں گا, اور اس کے بعد لوگوں سے یہ عہد لوں گا انشاءاللہ, اور جو میرے سے عہد کرے گا اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے پورا اترے گا. نوجوانوں کو خود آمادہ کریں گے وہ اپنے والدین پر بھی. ہم نے باقاعدہ تحریک بھی چلائی, لیکن ادارت مصطفیٰ کے کتنے جوان ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کہا ہے کہ ہم نے کسی کی بیٹی سے جہیز نہیں لینا, اور الحمدللہ اللہ ان کو مدد دی. تو اس کا انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. آپ قدم بقدم ہمارے ساتھ رہیں, لمحہ لمحہ ہمارے ساتھ رہیں. مرکز مصطفیٰ کی تعمیر آخری مراحل میں ہے اور بالکل وہ انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر مکمل ہو جائے گی, اور اس کے بعد ہماری زیادہ تر توجہ جو ہے وہ ان کاموں کی جانب ہوگی. سر دست میں 1-8 سال جو ہے وہ مرکز کی تعمیر کے لیے بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, اور اس کے بعد آپ کو زیادہ تر زحمت جو ہے وہ فلاحی کاموں میں زیادہ. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ اپنی اپنی سطح پر اپنے محلے میں گلی میں چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا کے اپنے حصے کا مختصر آسان سہل اور ممکن کام کریں. اور اگر ادارت المصطفیٰ ٹرسٹ جو کہ رجسٹرڈ ہوا ہے اس کے ساتھ بھی آپ شامل ہو جائیں تو, اور ہم ہمارے اوپر اعتماد کریں تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہوگی. تو اس کے لیے جو ہمارے منصوبہ جات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. تو سب سے پہلے ادارت المصطفیٰ کی جو تعمیر جاری ہے وہ اس وقت اس کی 4تھی منزل پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ 4تھی منزل 4 کروڑ روپے کی لاگت سے انشاءاللہ تعمیر ہوگی. ہم نے پچھلے سال ماؤں کے نام سے سلسلہ شروع کیا تھا, اس مرتبہ باپو کے نام سے شروع کیا ہے. 3 لاکھ روپے کا ایک یونٹ ہے, تو 135 یونٹ ہے جس سے یہ ادارہ تعمیر ہوگا, اور اس میں باقاعدہ ایک کمرہ ڈیزائن کریں گے جس میں 135 باپوں کے نام ہوں گے, اور روزانہ ایک ختم قرآن صبح اور ایک ختم قرآن شام کو ان باپوں کے سارے ثواب کے لیے ختم کیا جائے گا. اس عمارت کا صدقہ جاریہ, وہاں تعلیم و تعلم کے سلسلے, اس کا ثواب اپنی جگہ پہ. تو یہ صدقہ یہ زکوٰۃ فنڈ سے نہیں ہوگا, زکوٰۃ کے علاوہ دیگر جو ہے وہ عطیات سے آپ اپنی والد کے لیے سارے ثواب کر سکیں گے. اس کو 3 قسطوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں کہ ہر جو ہے وہ 4 ماہ کے بعد ایک قسط دے دیں 1 لاکھ روپے کی, اور یا اس کو 2 ماہ کے بعد 50,000 روپے دے دیں, یا ہر ماہ 25,000 روپیہ دے کے 3 لاکھ روپے آپ پورا کر سکتے ہیں. علامہ تنویر الحسن مصطفی صاحب یہاں سیالکوٹ کے ذمہ دار ہیں, ان کو آپ اپنا نام بھی دے سکتے ہیں, ادارے کا اکاؤنٹ نمبر بھی دے سکتے ہیں. باقی 800 طلباء پر مشتمل وہاں جو سلسلہ تعلیم و تعلم کا جاری ہے, اور اس میں 1,80,00,000 روپیہ سالانہ اخراجات آتے ہیں. تو اس میں اگر آپ ایک بچے کا ذمہ اپنے ذمے لیں تو 2,000 روپیہ ماہانہ دے کر اس میں بھی شمولیت کی جا سکتی ہے, یا زکوٰۃ فنڈ سے اس مد کے اندر آپ اعانت کر سکتے ہیں. اب آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے, اس حوالے سے اگر کوئی ابھی اعلان کرنا چاہے یا فنڈ پیش کرنا چاہے یا بعد میں ہم سے رابطہ کرنا چاہے. باقی المصطفیٰ ایمبولینس سروس اس کے لیے جو ہے وہ آپ اپنا تعاون پیش کرنا چاہیں, اور المصطفیٰ ہیلتھ سینٹر کے لیے